لیکن تسلسل دیکھیے پوری آیتوں کا، سورہ آداب کی آیت ہے کتنا اچھا انداز میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ ملتے ہیں یوم یلقونه، جب یہ ملتے ہیں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو دو پہ دیتے تحیت، کیا دو ہے تو آپس میں دوسرے کو سلام، سلامتی کی بات، اور پھر فرمایا اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ مفت میں کام نہیں ہے ہمارے پاس، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہی، سلام کر رہی، تو یہ آپ کا سلام جو عاجزانہ مل رہا ہے یہ اسی لمحے کے لیے ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ کی طرف سے بہترین اجر تمہارے لیے عطا کیا ہے۔ کس لیے مل رہا ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی مل رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے پیارے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے لاڈلے، نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا کیا تھا؟ ہاں معلوم تھا آپ لوگوں کو؟ نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا۔ دیکھیے اب معلومات نہیں دے لوگوں کو، نبی کو غیب کی حالت نہیں ہے کیسا بولتے؟ ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں نام تو خدا نبی رکھا، اور نبی کے معنی لوگوں کو ڈالے دیکھیے تاج العروس وغیرہ بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں یہ جو عام آپ کو نہیں ملتی، مجھے بلا سے پڑھی کتاب دلوں کو نظر کرتے تاج العروس وغیرہ دیکھیں گے تو نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ تو یا ایھا النبی، اے غیب کی دینے خبر دینے والے نبی، بے شک ہم نے تجھ کو انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ اور رب کی طرف بلانے والا بنا کر۔ اب دیکھیے اوپر سے دیکھیے جو صفات کس کے بیان ہو رہی؟ بولیے رسول اللہ۔ پہلے خدا شان محمد ہی بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یہ تصور کو سمجھو، تین جمعہ سے میں کوشش کیا کر رہا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ سمجھتے جائیں۔ یہ چند آیتوں میں پروردگار عالم نظام زندگی دے دیا، نظام حیات دے دیا، اور سلیلے بندگی دے دیا، مگر افسوس ہم قرآن پڑھتے نہیں، ایسے ویسے دوستوں سے ملتے پریشان ہو رہے ہیں۔ وہی نے ایسا بولا، ایسا کرتے ویسا کرتے، حیدرآباد میں بہت بڑے خطرناک یہ کرتے لوگ اس سے ہٹتے رہ جاتے، کرتے کے ذریعے کیا رہ جا رہے؟ ایمان چلے آ، ایمان چھینے آیا، کہتے نہ تو بھائی آپ مطمئن ہو جاؤ، اٹھاؤ قرآن دیکھو، بدلنا بھی چاہے تو بنا مانا بدل دیں گے، لمٹ ہے اس کی۔ سمجھ میں آیا تھا کس کی دکان بڑی ہے لیکن تجربے کی، اس میں کوئی دو رائے پیش نہیں کر سکتا۔ پہلے خدا اپنے حبیب کی شان بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمیوں جیسے ایک ایسے آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے توڑ دیا، ذات جدا کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ پھر فرمایا وخاتم النبیین، اور یہ رسول بھی ایسے رسول ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، سارے غیب کی خبر دینے والے ڈی این ایسی مہر لگانے والا میرا نبی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وکانا، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا۔ اس کے بعد بیان کرتا کہ اے ایمان والو، خطاب پہلے رسول کی شان بیان کر دیا۔ دیکھیے آپ تسلسل سمجھیے، یہاں پہ فام مل رہا، فکر مل رہی ایمانی۔ پہلے اپنے حبیب کی شخصیت کو بتا دیا، پھر اپنے آپ کے بارے میں بتایا ایمان والو تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ اس کے بعد بیان فرمایا صبح کرو اور شام کرو، اور یہ وہی رب ہے جو تم پر سلامتی اور رحمت بھیجتا ہے۔ صلی کے معنی جب رسول کے ہوتے ہیں تو درود و سلام ہوتا ہے، جب امت کے بارے میں آتا ہے تو رحمت کی دعا، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔
کہ دیکھو اللہ کی ذات جو ہے تمہیں ایک نبی چلا ہے، اور وہ نبی ایسا ہے اس کو ہم نے بھیجا، انا ارسلناک، ہم نے تجھ کو بھیجا، اے غیب کی خبر دینے والے، تجھ کو ہم نے بھیجا۔ کیسا بھیجا؟ شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اپنے پروردگار کی طرف بلانے والا داعی بنا کر، وداعی الی اللہ بإذنہ۔ یہ بلانا اس کی خود تباہ سے نہیں ہے، خود اپنی مزاج سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی امر سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی اذن سے ہے، بإذنہ سراجا منیرا۔ اب یہ ایک روشن چراغ ہے، منور ہے، یہ کوئی معمولی سی بات والا نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب خالص۔ اے تمام انسانوں سے آپ کی شخصیت کو مستثنیٰ کر دیا، پہلے ذات کی بات کی، اب اوصاف بیان کر رہا، اپنے ذکر کی تلقین کرنے سے پہلے، اپنے ذکر کی طرف سارے مومنین کو پابند کرنے سے پہلے رب نے پہلے رسول کی شخصیت کو بتایا کہ یہ عام آدمیوں والے ساتھ بھی نہیں ہے، بلکہ تو رسول ہے خدا کا، اور غیب کی خبر دینے والا۔ جتنے غیب کی خبر دینے والے آئے سب پہ خاتم بن کر آیا، اب کوئی نہیں آنے والا۔ اب بھی فرمایا خوب ذکر کرو رب کا، صبح کرو، شام کرو، پھر ملاقاتیں کرو آپس میں، تو ایک دوسرے کی تم بھی کرو، سلامتی چاہو، سلامتی چاہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب پھر اپنے حبیب کے اوصاف بیان کرا، یہ نبی جو ہم نے بھیجا کوئی معمولی نبی نہیں ہے، یہ شاہد بھی ہے، یہ مبشر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، اور رب کی طرف بلانے والا بھی ہے۔ یہ بلانا بھی کیسا ہے؟ بإذن ربی، اپنے رب کے حکم سے بلاتا ہے۔ واضح کر دے رہا ہے پروردگار کہ یہ اس کا بلانا بھی اس کی چاہ والا نہیں ہے، کہیں دھوکے میں پڑ جاؤ گے، یہ بھی معاملہ بلاس رب سے جڑا ہوا ہے۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، یہ ایسا روشن چراغ ہے کہ اس سے صرف روشنی ملے گی، ہر گمراہ راہ ہدایت پر آ جائے گا، ہر ایک کے لیے خیر ہی خیر ہے، کسی کے لیے کتاب والا معاملہ نہیں ہے۔ تبھی تو جتنے انبیاء آئے ہر ایک کی سیرت دیکھیے، انہوں نے اپنی امت کے لیے بددعائیں فرمائی، مگر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے کسی کا معاملہ ایسا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ وجود حبیب پاک کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو سراپا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ایسی رحمت جس کے وجود پر، جس کے رہنے پر زمین پہ عذاب آتا ہے، یہ ممکن نہیں، یہ خدا کا نظام ہے۔ پھر اس کے بعد